اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں کہ دجال نہیں آیا پر دجالیت پھیل رہی ہے۔ پچھلے ہفتے پاکستان میں، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب میں ان کو حاشیہ خیال میں بھی لاتا ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میں کتنی دفعہ اس جوان کو سلام پیش کر چکا ہوں جو گزشتہ دنوں لاہور میں شہید ہوا ہے، سرفراز نامی نوجوان۔ اس کو پتہ چلا کہ پولیس کی اور تحریک کے لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ بازار سے اس طرف جاتے ہوئے اپنے گھر بیوی کو میسج کرتا ہے واٹس ایپ پہ، شاید بعض لوگوں نے سنا ہوگا اس کا میسج۔ جنازے کے موقع پہ وہ سنایا گیا، یقین جانے میں تو وہ پورا نہیں سن سکا، اور جب بھی سنتا ہوں تڑپ اٹھتا ہوں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھے اس جوان کے قدموں کی خاک ملے تو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، جو اس کا لہجہ ہے اخلاص والا اور محبت والا۔ وہ اپنی بیوی کو فون کر رہا ہے اور 6 مہینے کی بچی گھر میں چھوڑ کے آئے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے شادی ہوئی ہے، 6 مہینے کی بچی ہے، اور وہ میسج کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بابا جی کے مزار کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سنیں لڑائی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا تو گھبرانا نہیں۔ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں حضور کے نام پر اپنی جان دے دوں۔ ہزاروں سلام اس جوان کو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو زیادہ فکر نہیں کرنا، صبر کرنا، پاک دامنی سے زندگی گزارنا، میری بچی کو دین کا عالم بنانا، علم دینا دین کا، اور میں نے جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں میری طرف سے ان سے معافی مانگنا۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایمان کامل ہے وہاں ہر شے سے بڑھ کے حضور کا ہی پیار ہے۔ اور لاہور کی سرزمین نہیں، گزشتہ ہفتے یہ واقعہ دیکھا کہ ایک عالم دین ہے، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں، ان کا ایک بیٹا جیل میں ہے اور دوسرا بیٹا شہید ہوا ہے، اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ بیان کر رہے ہیں، بیٹے کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جیل میں ہے، دوسرا بھی شہید ہو گیا ہے، میں اس پہ رشک کر رہا ہوں، یہ مجھ پر بازی لے گیا ہے، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے۔ میں ان دونوں، ویسے تو اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، ایک نوجوان دوسرے کو تسلی دے رہا ہے، کہتا ہے گھبراؤ نہ، ہم حضور کے آسرے پہ یہاں آئے ہوئے ہیں، حضور کے سہارے پہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے حضور کو چاند 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، یہ تو 1400 سال بعد آئے ہیں۔ یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پچھلے ہفتے کے ہیں، یہ 1400 سال بعد کے واقعات ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر 1400 سال بعد یہ امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے تو جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی وہ کتنی محبت کرتے ہوں۔ یہ 1442 گزر رہا ہے، 15ویں صدی جا رہی ہے، حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے 15ویں صدی گزر رہی ہے، 1400 سال بعد یہ امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے، حالانکہ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کی، انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا، انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے رخ ودعا کی زیارت نہیں کی، صرف حضور کا ذکر سنا ہے۔ اللہ کا فضل ان کے دلوں پہ ہوا، ان کے دل حضور کی محبت سے بھر گئے۔ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، جو مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کا پیار ہے، جو مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اگر 1400 سال بعد یہ امت اتنا پیار کرتی ہے اپنے محبوب سے، اللہ کے رسول سے اتنا پیار ہے
کہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے پکڑے. بیٹی کو چھوڑ کے جانا, جوان بیوی کو چھوڑ کے جانا, اپنی دنیاوی خواہشات اور آرزوؤں سے منہ پھیر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا, یہ تو ہم نے اسلاف میں دیکھا تھا, پر 1400 سال بعد یہ امت اتنا پیار کرتی ہے تو جنہوں نے حضور کی بیعت کی تھی وہ کتنا پیار کرتی ہوں گے. احد کی جنگ ہے, حضرت ام عمارہ اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہیں, 4 ہی بیٹے تھے, دشمنوں کا ایک جتھا حضور کی طرف بڑھ رہا ہے, ام عمارہ خود تلوار لے کے آگے بڑھی اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں میرے رسول کے سامنے دیوار بن کے کھڑے جاؤ, تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگے, میرے رسول تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے. تم نے میرا دودھ پیا ہے, آج اس دودھ کا حق ادا کرو, دیوار بن کے میرے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے دور میں مال غنیمت آیا تو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک بڑی قیمتی چادر تھی. چند دن پہلے آپ کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی, ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ خوبصورت چادر آپ اپنی بہو کو دے دیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ چادر میں, قیمتی چادر, خوبصورت چادر اپنی بہو کو نہیں دوں گا, یہ میں ام عمارہ کو دوں گا. صحابہ نے کہا وہ بڑھیا خاتون ہے, ان کو آپ اتنی قیمتی اور خوبصورت چادر کیوں دیں گے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے, جب دشمن کا ایک جتھا, ایک گروہ حضور کی طرف بڑھ رہا تھا, یہ اکیلی عورت تلوار لے کے دوڑ پڑی اور کہا میرے ہوتے ہوئے تم میرے رسول تک نہیں پہنچ سکتے. جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں, مرد کتنے بہادر ہوں گے. ایک جنگ کے موقع پر باپ بیٹے سے کہتا ہے تو گھر رہ, میں جنگ پہ جاؤں گا. جوان بیٹا کہتا ہے ابا جی جنگ جوانوں کا کام ہے, بوڑھوں کا نہیں, آپ نہ جائیں, آپ گھر رہیں, میں جوان ہوں, میں جنگ میں جاؤں گا. بوڑھا باپ کہتا ہے تو بھی جوان ہے, تو آئندہ کسی موقع پر حضور کے ساتھ جہاد پہ چلے جانا, میں بوڑھا ہوں, پتہ نہیں آئندہ کسی جنگ تک میں زندہ بھی رہوں یا نہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض لیا ہے وہ کس طرح حضور پہ فدا ہوتے تھے. یہ بات میں, یہ اصول اکثر میں بیان کرتا ہوں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ دور سے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں, لیکن جب ان کے قریب ہوں تو وہ سارا سحر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب قریب سے ان کے معمولات دیکھیں یا ان کی ترجیحات دیکھیں تو وہ جو سارا ان کی شخصیت کا سحر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جتنا کسی کے قریب ہوں تو وہ شخص کھلتا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے, لیکن یہ اصول اور لوگوں کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے. حضور کی ذات پاک کا حسن یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے. جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حضور سے پیار کرے. جوں حضور کا قرب حاصل ہوگا, حضور کی سیرت پاک, حضور کے کردار, حضور کی شخصیت کا حسن نظر آئے گا, وہ پہلے سے زیادہ حضور سے محبت کرے گا. آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. ام المومنین ہم سب کی روحانی ماں ہیں. بیویاں عام طور پہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, عام طور پہ بیویاں چونکہ خامن کے گھر میں رہتی ہیں, قریب سے دیکھتی ہیں,
اس لیے وہ عقیدت نہیں رکھتی خامدوں کی، بسا اوقات لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، عقیدت تو دور کی بات، بیویاں دشمن بھی بن جاتی، لیکن آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی ازواج حضور سے محبت کرتی ہیں، امہات المؤمنین حضور سے محبت کرتی تھی۔ حالانکہ سب سے زیادہ قرب گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ امہات المؤمنین دیکھ رہی ہیں، پر گھر کے اندر کی زندگی کی جو گواہی امت کے سامنے امہات المومنین نے بیان کی ہے، وہ گواہی ہی آج کافروں کے لیے کافی ہے کہ آؤ دیکھو اللہ کا سچا رسول جن کی گواہی سب سے پہلے گھر والوں نے دی ہے۔ پہلی وہی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور کی نعت کس نے پڑھی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھی۔ پہلی نعت حضور کی بارگاہ میں جو پیش کی ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کی اور حضور کو تسلی دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو میرے آقا کریم نے فرمایا خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مسکرائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خدیجہ مسکرا کیوں رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو 15 سال پہلے پتا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے تو آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر میں اتر آیا ہے اور میرے گھر سے دنیا میں روشنی پھیر رہی ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو، جو اس دور میں تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل کو یہ خواب سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا پھر آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے اور تجھے ان کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو ایسی نشانیاں آپ کے ساتھ نکاح سے